اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلیہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لا بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے 18ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور 18ویں صبح ماہ مبارک رمضان کی آ چکی ہے۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ جو ایام آنے والے ہیں پروردگار ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت پروردگار کر سکیں۔ 18ویں پارے میں 2 سورہ مکمل ہیں، سورہ مبارک مومنون اور سورہ مبارک نور، اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ بھی 18ویں پارے کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ان 3 سوروں کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے سورہ مبارک مومنون۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل سورہ مبارک مومنون کی تلاوت کرے گا وہ ملک الموت کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، سب سے زیادہ عزیز جو ہے اولاد ہے۔ اولاد پہ انسان اپنا گھر، مال، دولت، پیسے، کوڑی کچھ نہیں سمجھتا ہے، اولاد کے سامنے سب لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اولاد بھی۔ اور جب اولاد کو دیکھتا ہے تو اولاد، نیک اولاد، آنکھ کی ٹھنڈک۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ملک الموت کو جب وہ موت کے وقت دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یعنی جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، جتنا پیار اولاد سے ہے، وہ محبت اس وقت ملک الموت کے لیے ہو جائے گی۔ یہ روایت ہے کہ آنکھوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر جمعے کو سورہ کی تلاوت کرتا رہے، ہر جمعے کو اس سورہ مبارکہ تلاوت کی کرتا رہے تو اس کا خاتمہ نیک ہوگا، اور فردوس بری میں اس کی جگہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگی۔ ہر جمعہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کا خاتمہ نیک ہوگا، اور فردوس میں، جنت میں اسے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ایک روایت اور سن لیجئے اس سلسلے میں، سورہ مومنون کے سلسلے میں، کہ جو شخص اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی شراب پیتا ہو، ممکنات میں سے تو ہے ہی، ہماری قوم میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو۔ اگر کوئی شراب پیتا ہو اور ہم اسے کا شراب چھڑانا چاہتے ہوں تو یہ روایت ہے کہ جو شخص اس کو لکھ کر شرابی کے گلے میں باندھ دے تو وہ شراب سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر اس سورے کو شرابی کے گلے میں لکھ کے باندھ دیا جائے تو وہ شراب سے نفرت کرے گا اور پھر کبھی اس کے نزدیک نہیں جائے گا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شراب کا نام تک نہیں لے گا۔ یعنی نام تک نہیں لے گا، اس سے مراد یہ کہ اس کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ مجھے شراب پینا چاہیے سورہ مومنون کی برکت سے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسے کم سے کم جو پہنا رہا ہے اسے، شرابی ٹھیک ہے، تو اس کا تو مذہب سے تعلق ہی نہیں ہوگا، دور چلا گیا ہوگا، لیکن آپ اسے اگر لے آنا چاہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بگڑ گیا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، لیکن جو اس کو کام کو کر رہا ہے کم سے کم وہ اس مطالب پر عمل کرتا ہو، جو اس کو پہنا رہا ہو وہ تو ان آیات پر عمل کرتا ہو۔ اس کے بعد کچھ مطالب ہیں اس کے، وہ جلدی جلدی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ جنت میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، کون ہے جو نہیں جاننا چاہتا جنت میں؟ یہاں پر اس سورہ مومنون میں مستحقین جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یوں تو تمنا سب کی ہے نا،
لیکن ہمارے تمنا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال وہ ہیں کہ ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے. اگر وہ اعمال ہیں تو ٹھیک ہے. آئیے دیکھیں قرآن کیا آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. آپ سے قرآن جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ کو اس ڈیمانڈ پر پورا کرنا ہے. آپ سے یہ سورہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کریں, انشاءاللہ خدا بھی اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا. یہ ائمہ نے جو بات کہی ہے ائمہ پھر اس کے ذمہ دار ہیں, ائمہ اسے مکمل کروائیں گے. یہاں پر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جنت کا مستحق ہے اس کے 6 صفتیں ہیں. 6 صفتیں اگر یہ آپ کے اندر ہیں تو آپ جنت کے مستحق ہیں, جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. سب سے پہلی چیز ایمان. آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے خدا پر, رسول پر, ائمہ پر, اس کی کتاب پر, اس کے انبیاء پر, اس کے یعنی جو کچھ بھی خدا کی طرف سے چیزیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, اور ایمان مکمل ہونا چاہیے, شک والا ایمان نہیں ہونا چاہیے. ایمان ایک جنت میں یعنی جو لوگ جنت میں جائیں مستحقین جنت ہیں اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایمان. دوسری چیز نماز میں خشوع. ایسا نہیں کہ ہم کھڑے ہیں حضور ذہنی تو نہیں ہے, حضور بدنی ہے. بدن ہمارا حاضر ہے, ہم رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں, تشہد بھی پڑھ رہے ہیں, سلام بھی پڑھ رہے ہیں, قیام بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر ذہن کہیں اور ہے. کہیں مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, کہیں کاروبار میں گھوم رہے ہیں, کہیں کسی دوست کے یہاں ہیں, کہیں کہیں اور ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کی ڈیمانڈ ہی نہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز میں خشوع ہونا چاہیے. یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام تک آپ اس حالت میں رہیں کہ آپ خدا کے حضور ہیں. یہ خشوع اس حالت میں رہیں. آپ کو پتا ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں ہیں, یہ آپ کو ایک ایک لمحہ اس میں آپ کا خیال رہے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں اور خدا کے سامنے کھڑا ہوں. لغو اور بیہودہ کاموں سے اعراض. فالتو کے کام کیے جا رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا ایسے کام جس سے فساد ہو سکتا ہے, لغو کام, بیکار کام, اس سے آپ کو بچنا ہے. اگر جنت میں جانا ہے ان کام سے بچنا ہے. اس کے بعد ادائیگی زکوٰۃ. اگر مال حد نصاب تک پہنچا ہوا ہے, چاہے وہ گیہوں کی صورت میں ہو یا اور بقیہ سونا چاندی جو کچھ بھی ہے, گائے بھیڑ اونٹ, اس کے نصاب ہیں, سب کے ذکر کیے گئے ہیں. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کے نصاب بیان کروں. اگر وہ زکوٰۃ جو بھی اس کے پاس سامان ہے اگر وہ حد نصاب تک پہنچا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے تو مستحق جنت ہوگا. اس کے بعد پاک دامنی. پاک دامنی مطلب کیریکٹر پاک اچھا ہونا چاہیے, کردار اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ میں بہت محتاط ہو کر جملے یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کردار اچھا ہو, کردار کے اعتبار سے آپ خراب نہ ہو. یعنی آپ کی نگاہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ کا جسم آپ کے کنٹرول میں ہو. ایسا نہیں ہو آپ جسم کے کنٹرول میں ہو جائیں, نہیں, آپ کا جسم آپ کے کنٹرول میں رہے, اسی کو پاک دامنی کہتے ہیں. امانت داری. آپ اپنے آپ سے بھی, اپنے اہل و عیال سے بھی اور اپنے خدا سے, جس کے سامنے بھی آپ کو جو بھی آپ کے پاس امانت ہے آپ کو اس امانت میں امانت داری کرنا ہے, خیانت نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد نماز اور روزے کی حفاظت. آپ دیکھیں ادھر خشوع تھا اور ادھر نماز کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, یعنی آپ اس کی حفاظت بھی کریں, خشوع بھی کریں اور حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کریں کہ قضا نہ ہونے پائے, یہ نماز کی حفاظت ہے. اور اگر آپ واقعاً پڑھتے ہیں نہیں قضا ہوتی ہے تو اب کوشش کریں کہ اول وقت پڑھیں. یہ ہے نماز کی حفاظت. یہ وہ چیزیں تھیں جو مستحقین جنت کے لیے سورہ مومنون میں ذکر کی گئی ہیں. اور اس کے بعد ابھی کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں انسانی زندگی کے مراحل ذکر کیے تھے. یہاں پر بھی سورہ مومنون میں بھی انسانی زندگی کے مراحل ہیں, مگر یہاں تھوڑا ہٹ کے, یہاں پر 9 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں. اور وہ 9 مرحلے دیکھیں کیسے ہیں انسان کی زندگی کے جو 9 مراحل ہیں. سب سے پہلے مٹی, مٹی کے بعد منی, منی کے بعد جمع ہوا خون یا خون کا لوتھڑا, اس کے بعد ہڈی, اس کے بعد اس ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس, گوشت کے لباس کے بعد ایک مکمل انسان, انسان یعنی پورا انسان کے بعد پھر موت, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی. اب یہ یہاں اس سورہ میں ان مراحل کا ذکر ہے, دوبارہ زندگی کا بھی, موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی. اور اس کے بعد آغاز سورہ میں توحید کا ذکر ہے جس میں 3 دلائل پروردگار عالم نے توحید کے دیے ہیں. اس میں نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق, کہ کیسے یہ آسمان بنایا گیا, بارش اور غلہ جات, اناج, اور یہ بارش
یہ پروردگار عالم کی وحدت پر دلیل ہیں. اور چوپائے، یہ جو چوپائے ہیں خدا نے انہیں اپنی وحدت اور اپنے دلیل کے طور پر اس سورہ مومنون میں ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد کچھ انبیاء کے قصے اس میں ذکر ہوئے ہیں. اس میں جناب نوح اور ان کی کشتی کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کا ذکر ہوا ہے تفصیل سے. اور اس کے بعد جناب مریم کا ذکر ہوا ہے سورہ مومنون میں. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو 4 نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. 4 صفات نیک لوگوں کی بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. جو نیک، جن کے نیک بندہ کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے پہلی شرط قرآن نے رکھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. دوسری شرط اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. تیسری چیز شرک اور ریا نہیں کرتے ہیں. ریاکاری ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. کسی کی مدد کریں گے تو تصویر کھنچوائیں گے. اس سے پہلے میں نے بات کہی ہے، کوئی اگر ڈونیشن دیں گے یا کوئی چیز جو سامان ڈونیٹ کریں گے تو اس میں نام ضرور لکھا ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے خدا کے لیے دیا ہے تو خدا نے دیکھ لیا، کافی ہے. اب ہم کسی دوسرے کو دکھا کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اندر ریاکاری پائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے مخیر ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے دینے والے ہیں. ہمارے ہر مسجد میں ہمارے نام کا پنکھا لگا ہوا ہے، ہر مسجد میں ہمارے نام کا واٹر کولر لگا ہوا ہے. لوگوں کو نہیں، ریاکاری نہیں. خدا کہہ رہا ہے یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ دے دیا خدا کی راہ میں تو دے دے. آپ دل سے خدا کی راہ میں دے، نام خدا پیدا کرے گا، نام خدا دے گا. آپ اگر چاہیں گے تو نام و نمود نہیں ملے گا، لیکن خدا چاہے گا تو پھر کوئی اس نام کو ڈھانک نہیں سکتا ہے، کوئی نام اس نام کو چھپا نہیں سکتا ہے. خیر، شرک اور ریا سے پاک. نیکیوں کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی خوب نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی خدا سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے جو جیسا خدا چاہ رہا تھا ویسا میں نے کیا نہیں. یہ ہیں نیک لوگوں کے صفات. ایسا نہیں کہ ہم نے ایک نیکی کی اس کے بعد اکڑنے لگے، نہیں، خوب نیکی کرنے کے بعد بھی خوف خدا، یار پتہ نہیں کیا ہوا، ہماری چیزیں قبول ہو رہی کہ نہیں، ہماری باتیں قبول ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے سورہ کے آخر میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ بعض افراد ہوں گے جن کے پاس بہت سے اعمال ہوں گے مگر ان کا وزن کم ہوگا، ہلکے ہوں گے، اور بعض سے ہوں گے کہ جن کے پاس کم عمل ہوگا لیکن وہ وزنی ہوں گے. آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مومنین کو تو انشاءاللہ سورہ مومنون کو تو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تمام کے تمام مطالب آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے بعد جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو سورہ مبارکہ نور، سورہ مبارکہ نور کے پڑھنے کے فوائد آپ جلدی جلدی ملاحظہ فرما لیجئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو، یعنی خود اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو سورہ نور کی تلاوت سے پاک دامن بناؤ. یعنی جو سورہ خود پڑھو، اولاد کو پڑھو، بیوی کو پڑھاؤ یا گھر میں اور بھی جو بھی افراد ہیں پڑھاؤ، سورہ نور پڑھنے والا پاک دامن ہو جائے گا. یعنی جو اس سے کثرت سے تلاوت کرے گا پھر وہ لغویات کی طرف نہیں جائے گا. مولا فرماتے ہیں اپنی ذات کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو سورہ نور کی تلاوت سے پاک دامن بناؤ، کیونکہ جو شخص شب و روز اس کی تلاوت کرتا ہے تو مرتے دب تک اپنے خاندان میں برائی نہیں دیکھے گا. یعنی اپنے اہل و عیال میں اگر کوئی مسلسل سورہ نور کی تلاوت کرتا ہے تو وہ مرتے دب تک اپنے اہل و عیال میں کوئی برائی نہیں دیکھے گا. اور مرنے کے بعد امام فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے اور قبر میں پہنچنے تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اگر کوئی شخص مسلسل سورہ نور کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. ان سے کہو کہ وہ سورہ نور پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کے مطالب درک ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت مسلسل کرے گا، حدیث پیغمبر ہے یہ، جو اس کی تلاوت مسلسل کرے گا اسے تمام مومن مرد اور عورتوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. جتنے مومن مرد اور عورت ہیں ان کی تعداد کاؤنٹ کریں اور اس سے 10 گنا نیکی اس کے اعمال میں لکھی جائے گی جو مسلسل سورہ نور کی تلاوت کرے گا. پھر اس کے مطالب کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی بیان کرتا ہوا چلا جاتا ہوں. بہت مختصر سے مطالب میں بیان کروں گا چونکہ
وقت اب ہو چلا ہے۔ سورہ نور کے اندر کچھ احکام اور آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ بہت اہم ہیں، وہ بھی جلدی جلدی سن لیجئے۔ سورہ نور کے احکام اور آداب۔ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یہ سزا شادی شدہ کی نہیں ہے، غیر شادی شدہ کی یہ سزا ہے 100 کوڑے۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ بدکار مرد یا عورت سے نکاح مت کرو، جس کے بارے میں یہ پختہ پتہ ہے کہ یہ مرد یا عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کی خواہش نہ رکھو۔ کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر تفصیل سے ہے۔ کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اس کے بعد بہت اہم چیز ہے، قرآن دیکھیں ڈیمانڈ کیا ہے قرآن کی آپ سے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ بعض استثناءات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اور اجازت سے پہلے سلام کرو، سلام کرو پھر اجازت لو، اگر اجازت ملتی ہے تو جاؤ ورنہ مت جاؤ، لیکن سلام کرو۔ اپنی آنکھوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سورہ نور کی تعلیمات میں سے اپنی آنکھوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد لوگوں کو نکاح کی ترغیب کہ نکاح کرنا ہے، اس کی نکاح کی ترغیب۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مطلب ہے جس کا ذکر کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، سمجھ لیں۔ پروردگار آداب میں، اس سورہ نور کے آداب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے نہ پکارو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں ایسے نہ، بلکہ جب اللہ کے رسول کو پکارو تو کچھ القابات ہیں، ان القابات کے لیے، اسی لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ کہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جو ہم سے الگ ہوں، ویسا جیسا ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسا نہیں۔ اور اس کے بعد ان کی آل اور ان کی اولاد طیبین الطاہرین، وہ بھی ہر دور میں اپنے وقت کے محمد ہیں، ہم انہیں بھی، یہ میری طرف سے ایک جملہ ہے کہ چونکہ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، لہٰذا ہم انہیں بھی اس طریقے سے نہ بلائیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بلکہ جب آئمہ کا نام لیں تو ان کے ساتھ بھی وہ القابات، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ آئمہ کے اسماء، پیغمبر اکرم یا آئمہ کے اسماء لکھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام ضرور لکھ دیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ آپ جیسے نہیں ہیں بلکہ کچھ اور الگ ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی کسی امام کا نام لکھیں تو اس کے آگے یا رسول اللہ کا نام یا کسی بھی نبی کا نام لکھیں تو علیہ السلام لکھ دیں، امام کا نام لکھیں تو علیہ السلام لکھیں، کچھ الگ سے ہوں۔ اور اس کے بعد 3 علامتیں بتائی ہیں سورہ نور کے اندر۔ مومن کے دل کو، علامتیں اس کی تشریح بہت طویل تشریح ہے، میں جلدی بات، مومن کے دل کے نور کو اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف و شفاف شیشے سے بنا ہوا ہو۔ مومن کے دل کو ایک چراغ صاف اور شفاف شیشے سے جو بنا ہوا ہو، جس کا نور، جس کی روشنی آر پار ہو رہی ہو، مومن کے دل کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اہل باطل کو اپنے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اہل باطل اپنے اعمال کو سراب کی صورت، ان کے اعمال جو ہیں اہل باطل کے، وہ سراب کی صورت میں، سراب کیا ہے؟ پیاسا صحرا میں دور سے دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو لگتا نہیں پانی نہیں ہے، تو ایسی آپ کبھی کبھی آپ بڑے لانگ ڈرائیو پہ جائیں، سفر پہ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت دور، جب زیادہ گرمی وغیرہ ہو بہت دور ایسا لگ رہا ہے روڈ پر پانی گرا ہوا ہے، لیکن جب گاڑی نزدیک جاتی ہے تو سوکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں سراب۔ وہی حال اہل باطل کے اعمال کی قرآن نے بیان کی ہے کہ اہل باطل کے اعمال ویسے ہی سراب کی طرح ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں مگر کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ہوا کی طرح ہے۔ سورہ نور، سورہ نور کے بعد اسی سورہ کے اندر سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے، اس کی صرف سورہ فرقان کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں وہ آپ سن لیجئے، سورہ فرقان کے اندر جو مطالب ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ سورہ فرقان
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ فرقان کی تلاوت کرتا ہے وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہوا اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو تو جنت میں بلا حساب داخل ہو۔ یعنی جو سورہ فرقان کی تلاوت کرتا ہے وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور قبر سے واپس دوبارہ اٹھے گا، اس پر ایمان رکھتا ہو تو وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسحاق بن عمارہ سے کہ سورہ فرقان کی تلاوت کو ترک نہ کرو۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ جو اس کی تلاوت ہر شب کرے اس کو اللہ کبھی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا۔ ہر شب جو اس کی تلاوت کرے گا خدا اسے کسی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا اور نہ اس سے حساب لے گا، اور اس کا ٹھکانہ فردوس بری میں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا حشرات الارض اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ یعنی اگر اس کے پاس ہے تو جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض جس کو کہیں وہ جانور اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ سورہ فرقان کے پڑھنے کے فوائد تھے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ہم کریں گے، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، التماس دعا، خدا حافظ۔ ناظرین ایک بات میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شبہ قدر آ رہی ہے، آپ سب مجھے اور تمام مومنین و مومنات کو ان تمام کے تمام شبہ قدر میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پروردگار عالم سے اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے یہ دعا ہے کہ پروردگار تمام عالمین کو اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ خدا حافظ، التماس دعا۔